سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب سجادہ نشین مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس جلسے کے کنوینر جناب محمد تقی حسین تقی صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جناب علامہ مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر دارالافتاء جامعہ نظامیہ جناب ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب جماعت اسلامی ہند، میرے بھائی جناب عبید اللہ کوتوال صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن تلنگانہ، جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ، حضرت مولانا نعیم کوثر رشادی صاحب صدر سبیل ٹرسٹ محبوب نگر، جناب آنند گوڑ صاحب صدر نشین بلدیہ محبوب نگر، جناب خواجہ فیاض الدین انور پاشا صاحب نگران جلسہ و سرپرست ملی محاذ، عبدالہادی صاحب ایڈوکیٹ صدر ضلع مجلس اتحاد المسلمین، جناب جابر بن سعید الجابری صاحب انچارج و کوآرڈینیٹر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر، جناب محمد شبیر احمد نائب صدر نشین بلدیہ، جناب سید سعادت اللہ حسینی بلدیہ فلو لیڈر، جناب عبدالرحمن سابق صدر نشین مارکیٹ کمیٹی، جناب حافظ ادریس سراجی کنوینر ملی محاذ، جناب ذاکر ایڈوکیٹ صاحب اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین، عبدالرشید مشتاق صاحب، محی الدین صاحب، محمد جہانگیر سابقہ کونسلر و محمد محبوب صاحب، اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب جو اتر پردیش سے تشریف لائے جناب شوکت علی صاحب، معزز حاضرین کرام، ابھی آپ اور ہم نے علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ عزیزان ملت، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہ پورے ملک میں جو نریندر مودی کی حکومت نے وقف کے تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا، اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لیے اور اس وقف بل میں جو قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے، عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ بھارت کی آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے، دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے، اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ پھر نریندر مودی نے 2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا، اور اس کے بعد
UAPA जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उस कानून को जिसको कांग्रेस ने बनाया था, फिर 2010 में चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उसको और सख्त किया, और 2019 जुलाई में नरेंद्र मोदी ने उस कानून में इतनी तरमीम कर दी कि जो कोई भी उस कानून में गिरफ्तार होता है, सबसे ज्यादा उसमें मुसलमान, दलित, आदिवासी और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। और उस कानून को जब बनाया जा रहा था, मैंने पुरजोर तरीके से उस कानून की मुखालिफत की। अब उस कानून के जरिए आज दिल्ली में जो गड़बड़ हुई थी, CAA के एहतजाज के बाद पिछले 4.5 साल से नौजवान बच्चे और बच्चियां जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है। वो कानून बनाया तो एक ईसाई स्टैन जिसका नाम था, 85 साल का बूढ़ा, जिसको जेल में अपनी ज़ईफ़ी की वजह से वो पानी नहीं पी सकता था, उसको स्ट्रॉ डालकर पानी पीना पड़ता था। उस कानून की वजह से जो जेल में था, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने और जेल के जिम्मेदारों ने उस 85 साल के बूढ़े को अपना पानी पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया तो जेल में ही मर गया। भीमा कोरेगांव में UAPA का इस्तेमाल हुआ, जेल में है। फिर नरेंद्र मोदी ने CAA का कानून बनाया, और वो कानून बनाकर सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया। बोला यह गया था कि बहाना यह बनाया गया था कि हमारे जो हिंदू भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, उनको जब भारत आते हैं तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। भारत की आवाम को झूठ बोला गया कि कोई कानून नहीं है, हिंदू, ईसाई, सिख जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। ये झूठ फैलाया गया था, जबकि कानून था। मगर मकसद क्या था CAA का, कि जब CAA का कानून बनेगा तो NPR और NRC के जरिए भारत के मुसलमानों को उन्हीं के मुल्क में उनको सिटीजनशिप से, शहरियत से, उससे उनको छीन लिया जाए। इसकी मिसाल मैंने दिया, आज भी दे रहा हूं। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ, उसमें 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 2 या 3 लाख के करीब मुसलमानों के नाम नहीं आए। उन 2 लाख मुसलमानों के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपनी भारत की नागरिकता या शहरियत को साबित करना पड़ेगा, और दूसरे जो नॉन मुस्लिम है उनको CAA से हम शहरियत दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है। ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो इसको समझना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मोदी ने कहा था राजस्थान में अपने भाषण में। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। 100 दिन भी नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में बेरोजगारी का है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट हिंदू हो, कोई भी हो, वो नौजवान के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है।
کسان خودکشی کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں دلی کے بارڈر پر کہ ایم ایس پی ملنا چاہیے. مودی کو اس کی فکر نہیں ہے. چین ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. نریندر مودی کہہ رہے کہ میں اور چینی انجینئروں کو بھارت میں آنے کا ویزا دوں گا اور تم پیسہ انویسٹ کرو بھارت میں. آپ اندازہ لگائیے ہمارے وزیر اعظم کی, ان کی حکومت کی ذہنیت کا, کہ روزگار بے روزگاری مسئلہ ہے نہیں, کسان پریشان ہے نہیں, مگر کس کے پیچھے پڑ گئے؟ مسلمانوں کے پیچھے. اور کیسے پیچھے پڑے؟ میں آپ کو حالیہ 3-4 دن کے واقعات بتا رہا ہوں, جا کر آپ چیک کر لیجئے. 25 اگست کے دن تریپورا میں رانی بازار میں مسلمانوں کی جائیدادوں پر حملے کیے گئے, جلایا گیا. 30 مسلم پریواروں کو, فیملیز متاثر ہوئے. 10 گھروں کو توڑا گیا, لوٹا گیا. 11 گاڑیوں کو جلا دیا گیا. 6 دکانوں کو برباد کیا گیا. 3 بھینسوں کو لوٹ لیا گیا. اور مسلمانوں کے پاس جو 4 گائے تھی اس کو بھی چھین کر لے کر گئے. پھر اوڈیشہ کٹک میں یہ جو نام نہاد گاؤ رکشک ہیں, ان کو رکشک بولنے کے بجائے راکشس کہنا بہتر ہوگا. انہوں نے ایک ٹرک کے اوپر ایک مسلمان ڈرائیور کو رسی سے باندھ دیا اور اس کی خوب پٹائی کی, مارا اس کو. 28 اگست کے دن اشرف علی سید حسین جو 40 گاؤں مہاراشٹرا کے ہیں, جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے, تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتی ہیں. وہاں پر بلوائیوں نے, ماپ نے اس ضعیف کو, 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے؟ تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گوشت کا سالن ہے. مہاراشٹرا میں بھینس کے کاٹنے پر پابندی نہیں ہے. تو ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, خوب مارے ان کو. ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی. یہ گروپ میں مارتے ہیں, 1 to 1 کبھی نہیں آتے حرامزادے. یہ پورے گروپ میں آتے ہیں. گروپ میں ایک ضعیف بوڑھے کو مارے ہیں. آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں. تم نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو, جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوشت ہے, وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے, ان کا اسٹیشن کلیان تھا, تو بولے نہیں اتر سکتے, اور ان کے جیب سے 2800 روپے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ. موبائل فون چھین لیے اور دھمکی دی کہ اگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی. ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں, سیٹ کا جھگڑا تھا. سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا. اچھا, آپ کو معلوم وہ جو مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو؟ وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے؟ وہ پولیس میں بھرتی کا ایگزام لکھنے جا رہے تھے. یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے. میں ان سے بات کیا فون کر کے, ہمارے مجلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے اسٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے. بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا, ان سے جو سلوک کیا گیا, تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی. پہلے تو بولے نہیں سیٹ کا جھگڑا ہے, خیر کیسز بک کرے. اس کے بعد 26 سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے. 26 سال کے صابر مالک جو مغربی بنگال کے ایک لیبر ہیں, ان کو ان ظالموں نے دکان پر بلایا. اور کیا بول کر بلایا؟ کیونکہ یہ صابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے بوتل کا کاروبار کرتے. اور جیسا صابر ملک گیا, اس کو خوب مارنا شروع کر دیے کہ تو گوشت کھاتا ہے. اس کا ویڈیو ہے, دیکھ لو آپ. زمین پر, روڈ پر مار رہے ہیں لوگ. آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم, کیوں مار رہے اس کو؟
تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مارتے، اس کو دوسری جگہ لے کر گئے، اتنا مارے کہ صابر ملک مر گیا اور 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اگست 25 کو شادھول ایک جگہ ہے مدھیہ پردیش میں، ایک دلت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن، اس کی توہین کی، ذلت کی۔ پھر بہار سیتامڑھی میں کنچن مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے۔ پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں، لیڈر ہے حاجی محمد رضا ان کا نام، یہ باخر گنج فتح پور کے رہنے والے، کیونکہ وہ فتح پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی، سماجوادی کا ایم پی جیت گیا، تو حاجی محمد رضا مودی کے خلاف تقریر کر دیے، تو وہاں کی یو پی کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی 3 سٹوری کی بلڈنگ کو ڈیمالش کر دیا کہ یہ غنڈہ ہے، مافیا ہے، پوری بلڈنگ کو ان کی توڑ دیے، کیونکہ سلطان پور سے بی جے پی نہیں جیت پائی تھی۔ پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے عائشہ پروین، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ پروین اسکول میں رہے تو اس پہ یہ الزام لگا دیا، تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے۔ مراد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیے جو دودھ لانے گیا، کیوں پیٹے اس کو؟ نہیں یہ لڑکیوں کو چھیڑا۔ اس کا باپ بیچ میں آ کے بولا یہ کیمرہ لگے ہوئے چیک کر لو اگر میرا بیٹا ہے تو، نہیں ہم بول دیے، خوب پیٹے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں یہ گاؤں راکشسوں نے، گاؤں رکشک ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، راکشس ہے، وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے، اس کو پکڑ کر مارے اس کو، وسیم پھر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو کنویں میں ڈھکل دیا، ایک چھوٹا تالاب تھا، وسیم ایک باڈی بلڈر تھا، بہترین تیراک تھا، ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو تالاب میں جب پھینک دیا، وسیم تالاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو، چشمدید گواہ ہے، تو پولیس نے ان کو ڈرا دیا۔ بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیے، بندھی ہوئی رسی تھی، چہرے پر زخم تھے۔ اور پھر آگرہ کی جامع مسجد میں ایک صاحب پہنچ گئے، گوپال ان کا نام، کہ نہیں جامع مسجد کے نیچے مندر ہے، میں پوجا کروں گا۔ تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف منسٹر ہیں بی جے پی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام۔ بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 19 کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروفیشن ہے، میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا، نہیں چیف منسٹر وہ نہیں، اسمبلی میں بول رہے لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا۔ جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھیہ منتری ہو، تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا، بولے کچھ بھی نہیں، میں بول رہا ہوں نہیں آنا میاں مسلمان۔ پھر وہیں پر آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیہ کا بارڈر ہے قریب، تو میگھالیہ میں ایک یو ایس ٹی ایم مسلمان صاحب نے یونیورسٹی بنائی، تو آسام کا چیف منسٹر بولتا کہ وہ یو ایس ٹی ایم یونیورسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی، اس لیے پانی آ رہا گوہاٹی میں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آسام کے مکھیہ منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی قیمت بڑھ گئی، یہ میاں مسلمان ذمہ دار۔ ان کا ایک منسٹر ہے جو لوور آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا، 15 لاکھ بقایا تھا تو خوب پیٹے، اس کا ویڈیو بنائے،
اتنا مارے ان لوگوں کو، پولیس سے فائر ہوا، کسی کو نہیں پکڑ سکے۔ پھر مدھیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی، حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہیں، 20,000 اسکوائر فٹ کا نیا گھر میں ابھی سامان گیا، خالی منتقل ہونے والے تھے۔ انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے، مدھیہ پردیش میں چھترپور ایک علاقہ ہے، حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے وہاں پہ مسلمانوں کا، انہوں نے جا کر ایس ڈی ایم، جس کو ہم RDO کہتی ہیں، ڈپٹی کمشنر، پولیس کے اداروں پر جا کر میجر دیا کہ بھائی وہ جو ملعون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اس کو گرفتار کیا جائے۔ پتھراؤ ہوا، ارے جس کو ایس ڈی ایم پکڑ کے بولا میاں رکاؤ، شہزاد علی رکاؤ، وہ رکانے کی کوشش کی، ان کو بھی پتھر لگے۔ تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے، زمین دوز کر دیے۔ ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر، پوروں کو برباد۔ اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ FTL میں گھر بنا ہوا تھا، سمجھے آپ بات کو، وہ گھر FTL میں بنا ہوا تھا اس لیے ہم توڑ دیے اس کو۔ بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا یا تم کو تمہاری اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں؟ 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بن کے سامان نہیں، FTL کا ایریا تھا، آپ نے اس کو۔ مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے، مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کے لیے میں احتجاج کیا، ایک ایسا گھر نہیں، میں ایسے ہزاروں گھر کو آقا پہ قربان کرتا ہوں۔ مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھو، آپ CAA قانون کو سامنے رکھو، UAPA کے قانون کو سامنے رکھو، ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو۔ یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے، اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک، داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا۔ اب یہ وفق کا قانون لے کر آئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں، یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا۔ پہلے ان کو مارو، ان کے گھر چھینو، ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم، جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا، ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے۔ یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں، ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا۔ تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے، آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو، یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وقف ایک عبادت ہے، وقف ایک عبادت ہے، اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی۔ کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے، کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو، کسی RSS BJP کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی، مودی نے نہیں دی، امت شاہ نے نہیں دی، کسی کانگریس کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں دی۔ یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔
اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے، جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اس کا قانون ہے۔ اب یہ نئے بل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نئے بل میں یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں اور اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں، اچھا ابھی میں مولانا سے کہا تھا کہ جو محبوب نگر کی وقف کمیٹی ہے، جامع مسجد کی بھی کمیٹی ہے نا، تو اب مودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہوتے ہیں، مشائخین کے کوٹا ہوتا ہے، بار کونسل سے آتے ہیں، ایم ایل اے ایم پی کا کوٹا ہوتا ہے، اور 3 ایمیننٹ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں حکومت ان کو نامزد کرتی۔ اب مودی کیا بول دیے کہ ایم ایل اے ایم پی متولی اور یہ بار کونسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا، حکومت نامزد کرے گی۔ جیسا ہمارا عبید اللہ کوتوال صاحب کو ماشاءاللہ زمانے کے بعد ان سے انصاف ہوا، ان کو چیئرمین بنائے، ان کو نامزد کرے۔ تو مودی کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف اس کا سیکشن پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو، یہ بہت بی جے پی والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وقف بورڈ کا 2024 کا قانون یہ ہے کہ صرف 4 مسلمان ممبر بن سکتے۔ کون سی کیٹیگری سے؟ متولی، وہ بھی حکومت نامزد کرے گی، ایمیننٹ اسکالر مانے عالم دین، اور جو 2 اور منسپالٹی یا پنچایت سے جو جیت کر آتے ان کو حکومت نامزد کریں گی۔ تو جب یہ لوگ وقف بورڈ میں جا کر بیٹھیں گے خدا نخواستہ تو بولیں گے محبوب نگر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پورے بی جے پی کے لوگ رہیں گے، محبوب نگر کی جامع مسجد کی کمیٹی میں پورے آر ایس ایس کے لوگ رہیں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نماز پڑھو، ہم روک رہے کہ آپ کو، مگر کمیٹی ہمارے ہاتھ میں رہیں گی۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اس بات کو سمجھو آپ میری، میں یہ چپ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب اسٹیٹ وقف کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی تو ظاہر ہے گورنمنٹ اسد الدین اویسی کو یا عبید اللہ کوتوال کو یا جابر کو نامینیٹ نہیں کرے گی، جس کو ہم حیدرآبادی دکنی میں بولتے چندی چوروں کے باپ کو اپائنٹ کرے گی۔ جو لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی، جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو اپائنٹ کرے گی۔ اچھا، سینٹرل وقف کونسل میں ایک غیر مسلم گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹر ہوتے تھے، یونین منسٹر۔ اس کے بعد 1995 سیکشن 9H میں جا کر دیکھیے کون کون جو بنیں گے پورے مسلمان رہیں گے۔ اب نریندر مودی یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں 2 تو غیر مسلم رہیں گے، ہم چاہے تو پوروں کو بھی بنائیں گے، اور پھر اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف 4 ہم نامینیٹ کریں گے، نامزد کریں گے، الیکشن نہیں ہوگا اسٹیٹ وقف بورڈ کا۔ میرا پوچھنا نریندر مودی سے یہ ہے کہ یہ جو یو پی میں کاشی وشوناتھ، ہمارے میڈیا کے تیلگو میڈیا کے لوگ بھی ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ اتنی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یو پی میں کاشی وشوناتھ مندر کا ایکٹ ہے 1983، سیکشن 3 سیکشن 6 سب سیکشن 3 پڑھ لو آپ، جس میں صاف طور پہ بول رہے ہیں کاشی وشوناتھ مندر کا کوئی ممبر وہی بنے گا جو ہندو ہوگا، صرف ہندو۔ اچھا، اس میں ہندو کا ڈیفینیشن آئین میں آرٹیکل 25 میں ہندو کے معنی ہندو، سکھ، بودھ اور جین، مگر کاشی وشوناتھ میں صرف ہندو بنے گا، سکھ نہیں بن سکتا، بودھ کا نہیں بن سکتا، نہ جین بن سکتا ہے۔ مگر ہمارے وقف بورڈ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو بنائیں گے۔ پھر آپ جا کر دیکھیے تمل ناڈو کا ہندو ریلیجیس چیریٹیبل انڈومنٹ ایکٹ 1959، مانے یہ کاشی وشوناتھ اور تمل ناڈو کا قانون، اور جتنے 2 قانون میں پڑھوں گا، آندھرا پردیش کا ہندو ریلیجیس
قانون 87 کا جو تلنگانہ کا بھی قانون ہے، کرناٹکا کا ہندو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ 1997 کا قانون، اوڈیشہ کا 51 کا قانون، بہار کا انڈومنٹ کا ایک قانون، یہ سب یہ بول رہے کہ کوئی غیر ہندو ممبر تو بننا چھوڑو، کمشنر بھی نہیں بن سکتا، اسسٹنٹ کمشنر بھی نہیں بن سکتا، نہ کوئی ملازم بھی کہ غیر ہندو ہو سکتا، کوئی ملازم بھی. اور یہ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے. آپ بہار میں شویتامبرا جین، جینوں کا قانون ہے، دگمبر جین کا قانون ہے مندروں کا، اس میں یہ بولتے ہیں کہ سوائے ہندو کے کوئی نہیں بنے گا. نریندر مودی، کیا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کیا؟ یہ آپ مسلمانوں کے سینٹرل وقف میں، اسٹیٹ وقف بورڈ میں آپ غیر مسلم کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ کاشی وشوناتھ کا قانون، تمل ناڈو کا قانون، آندھرا پردیش تلنگانہ کا قانون، کرناٹکا کا، اوڈیشہ کا، بہار کا قانون، یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ناانصافی کر رہے نریندر مودی. آپ کا مقصد وقف بورڈ کو چھیننا ہے.